آج حکومتوں کا یقین، فوجوں کا ڈر، ہتھیار سے ہونے کا یقین، اسباب سے پلنے کو دیکھ رہے ہیں، زندگی کے قیمتی سرمایے کو اور جوانی کی صلاحیتوں کو اور اللہ کے دیے ہوئے اسباب کو اس دھوکے والے سامان پر لگا رہے ہیں۔ اللہ نے اس کو کیا کہا؟ متاع الغرور۔ بڑا گھر ہے، ٹھیک ہے، بڑی فیکٹریاں ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور بینک بیلنس ہے، بہت اچھی بات ہے، گھر چیزوں سے بھرا ہوا، بہت اچھی بات ہے، اور انسان دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، اور جو ان چیزوں کا خالق اور مالک ہے وہ فرماتے ہیں اے انسان یہ دھوکے کا سامان ہے، اے انسانوں، اے ایمان والو، یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ سچے ہیں، تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس میں تمہاری زندگی کے اعمال کا ایک ایک عمل کا حساب لیا جائے گا۔ اس لیے ناپ تول کر دیکھو، ایمان کے ساتھ، ایمان کی روشنی میں تمہارا دیکھنا، تمہارا بولنا، تمہارا سوچنا، تمہارے ہاتھوں سے لین دین اور تمہارے پاؤں کی حرکت ایمان کی بنیاد پر ہوگی تو تم اپنے گھر سے نکل کر نماز کی طرف جاؤ گے، ہر قدم پر اللہ ایک نیکی دیں گے، ایک گناہ معاف کریں گے اور جنت کا ایک درجہ بلند کریں گے۔ آج اللہ نے اپنے راستے میں نکلنے کا وہ اعزاز ہمیں دیا ہے کہ اللہ خاص اپنے جن پر رحمت کرتے ہیں ان کو دیتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں بھائی، سرسری غفلت کے ساتھ اور وقت گزارنا، وقت ٹپانا، یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی، اور پھر مقصد کیا ہے؟ صرف اپنی ذات نہیں، اپنی ذات سے لے کر ساری دنیا کے موجودہ انسانیت اور قیامت تک آنے والی نسلیں، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ایک ایک عمل پر، عمل کا اثر پوری روئے زمین پر اور پھر ساری کائنات پر، اور جب انسانوں کے ٹھیک ہونے کا فکر کر رہے ہو، تمہاری اس فکر کے بدلے میں زمین بھی باقی رہے گی، پھٹے گی نہیں، پہاڑ بھی اپنی جگہ پر رہیں گے، ان کو زلزلے نہیں آئیں گے، سمندر بھی نہیں بفرے گا، ہوائیں بھی غیر مرتب نہیں ہوں گی، بادل بھی بے وقت بارش نہیں برسائیں گے، سورج بھی تمہیں تنگ نہیں کرے گا، کائنات بھی تمہاری خدمت میں ہوگی۔ کیا اللہ نے وعدے کیے؟ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ یہ متاع الغرور، جو دنیا دھوکے والی، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور یہ شیطان یہ تو ہے ہی دھوکے باز۔ کیا تمہیں بتایا نہیں گیا کہ تمہارے باپ آدم کو اللہ کا نام کی قسم کھا کر اور جھوٹ بول کر، آدم علیہ السلام تو جھوٹ کا سوال ہی نہیں، اللہ کا نام آ گیا تو اب اس کے آگے کیا ہے کہ ان کو جنت سے نکلوا دیا۔ کیا آج تم شیطان کی بات مانتے؟ فلا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی اسکیموں کے عمل نہ کرو تو تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور وہ زندگی حقیقی زندگی ہے، اور وہاں تو دو ہی طرح کے انسان ہوں گے، یا کامیاب اور جنت کی طرف جانے والے، یا ناکام جہنم کی طرف جانے والے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تیسرا کوئی درجہ نہیں، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، یا دائیں ہاتھ میں جن کو نامہ اعمال دیا جائے گا وہ ہوں گے، یا بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا یہ وہ ہوں گے۔ اور اس کا حاصل کرنا بالکل آسان، یہ کامیابی کی بنیادیں ہیں، یہ کامیابی والے اعمال ہیں۔ اس میں تم جسم سے باہر کسی چیز کے محتاج نہیں، دل کے یقین کو ٹھیک کر لو اور جسم کے اعمال کو درست کر لو۔ کیوں بھائی، کسی چیز کو صحیح استعمال کرنے سے وہ چیز پائیدار ہوتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے؟ آنکھ کو ایسے استعمال کرو کہ آنکھوں کا ایسا نور کہ قیامت میں اللہ کا دیدار کر سکو، کانوں کو ایسا استعمال کرو کہ قیامت میں اللہ جب قرآن سنائے، نبی سنائے اور حضور داؤد علیہ السلام سن سکو، جنت کی نعمتوں میں رہ سکو۔ کسی بادشاہ کے صاف ستھرے محل، بادشاہ کیا، دنیا کا کوئی چودھری اور بڑے محلات والا ہو، اس کے گھر میں تم جہاں کیچڑ والی جوتی، میلے کچیلے کپڑے، جسم پہ غبار جہاں گرد و غبار، اس کے ساتھ تم جا نہیں سکتے، تو بتاؤ دنیا کی محبت کی سیاہی اور کالی روح اور جسم گناہوں سے کالا سیاہ جسم اور دنیا کی محبت، کیسے تم جنت میں چلے جاؤ گے؟